حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا، اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، سامان لدا ہوا تھا، ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا، بیت المقدس تک جاتے ہوئے 1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا، 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا۔ ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا، سامنے دکھنے لگا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی، اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ بیٹھے رہیے، میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے، نیچے آ گئے، غلام سے کہا تم بیٹھو، میں تمہاری وجہ سے، میں بے عزتی کی وجہ سے اس جنازہ نکل رہا، میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مڈر نہیں کروں گا، بیٹھو۔ اپنے غلام کو بٹھایا، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی۔ اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا۔ ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، ٹرین میں آپ چلے جائیے، آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے، چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے۔ اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی، یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو، اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو، اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو، یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں، فقیر بھی اور امیر بھی، غریب بھی اور بادشاہ بھی، لہٰذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے۔ یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا۔